الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق میں ہمارے یہاں جہتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، بالضرورہ، بالدوام، بالفعل، بالامکان العام، بالامکان الخاص۔ کیا ان جہتوں کا استعمال جنرلی نارمل گفتگو میں بھی ہوتا ہے؟ تو بالکل ایسا ہے۔ عام طور پہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، کوئی جملہ بولتے ہیں، تو اس جملے میں ایک جہت جو ہے خود بخود موجود ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کا تلفظ نہ کریں، اگرچہ ہماری اس کی طرف توجہ نہ ہو، لیکن وہ جہت خود بخود ہمارے جملے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر کسی شے کے لیے ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہو سکتا، اس کو وجود ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں انسان حیوان ہے، تو حیوان کے بغیر انسان کا وجود جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ انسان حیوان ہے، تو یہاں پر ہم بالضرورہ کی جہت انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، بالضرورہ کی جہت خود بخود موجود ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پتھر ایک جسم ہے، تو پتھر کا جسم ہونا یا پتھر ایک شے ہے، پتھر کا شے ہونا، پتھر کا جسم ہونا، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پتھر ہو لیکن جسم نہ ہو، یا پھر پتھر ہو لیکن شے نہ ہو۔ تو یہ جملے جو ہوتے ہیں ان میں بالضرورہ کی جہت خود بخود موجود ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کا تلفظ نہ کریں۔ دوام کی جہت ہوتی ہے، بعض اوقات ایک شے جو ہے وہ دوسری شے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متعلق ہوتی ہے، منسلک ہوتی ہے، اگرچہ اس کا تعلق اس کے وجود کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ اس کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سورج جو ہے اس کے لیے روشنی ہے، سورج کے لیے روشنی ہے، یا سورج کے لیے شعاعیں ہیں، یا سورج کے لیے دھوپ ہے، تو یہ بالدوام ہے۔ اگرچہ ہمارے ذہن میں سورج کا تصور آ سکتا ہے، سورج کے گولے کا، سورج کے دائرے کا، سورج کی بال کا تصور آ سکتا ہے، بغیر دھوپ کے، بغیر اس کی شعاعوں کی، لیکن جب سے سورج منظر عام پر آیا ہے، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ شعاعوں کا تعلق موجود ہے، تو لہٰذا ہم جب یہ جملہ کہتے ہیں، اس طرح کا جملہ کہتے ہیں کہ سورج موجود ہے، سورج جو ہے اس کی شعاعیں ہیں، یا سورج کی جو ہے وہ روشنی ہے، تو یہ خود بخود آٹومیٹک طور پر بالدوام کے ساتھ ہمارا جملہ ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم دائمی طور پر یہ بات کر رہے ہیں۔ آسمان اوپر ہے، اب اوپر ہونا جو ہے یہ آسمان کی ذات کا حصہ تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اوپر نہیں ہوگا تو آسمان نہیں ہوگا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے کہ جب آسمان اوپر ہے، لہذا جب ہم یہ جملہ کہیں گے تو یہاں پہ بالدوام کی جہت انڈرسٹوڈ ہوگی، موجود ہوگی۔ بعض اوقات ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی آسان سی بات ہے، صرف نحو میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، فعل کا تعلق جو ہے وہ زمانے سے ہوتا ہے۔ تو جب ہم زمانے کے حساب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، زید نے کھانا کھا لیا، زید سو گیا، زید اٹھ گیا، زید چلا گیا، زید آ گیا، یا زید جائے گا، یا زید حج کرے گا، یا زید روزہ رکھے گا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بالفعل کی جہت سے ہوتی ہیں۔ یہاں پہ یا تو ہم اپنی بات کو ماضی کے ساتھ منسلک کر رہے ہوتے ہیں، یا مضارع کے ساتھ، یا پھر یہ جہتیں یہاں پہ ہمارے جملوں میں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں۔ ہم یہاں پر منطق کی ان جہتوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کا تلفظ نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بالامکان۔ بالامکان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک خواہش ہے، ایک توقع ہے، ہم اپنے بچے کو، ابھی اس نے پڑھنا شروع نہیں کیا لیکن ہم کہتے ہیں حافظ صاحب، حافظ جی، کیوں؟ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اس کو حافظ بنانا ہے، یہ حافظ بنے گا۔ ڈاکٹر صاحب، تو ہم ان کو بچے کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس نے تو ابھی
اسکول میں داخلہ ہی نہیں لیا ہے یا اسکول میں داخلہ لے لیا ہے پرائمری میں، تو یہ جو ہم جملے بول رہے ہوتے ہیں یہ بالامکان کی جہت سے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے، یا یہ عالم بن سکتا ہے، یا یہ حافظ بن سکتا ہے۔ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ان جہتوں کا استعمال موجود ہے، لیکن ہماری ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ہم ان الفاظ کا تلفظ نہیں کر رہے ہوتے، اس وجہ سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ منطق کا استعمال کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔